بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دنیا ویلاگس کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن۔ شیر آیا شیر آیا، جی ہاں، یہ بڑا نعرہ لگتا ہے کہ جی شیر آ رہا ہے شیر آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو برا لگتا ہے یہ نعرہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹف ٹائم دیا وہ شیر کو دیا، اور شیر نے جو ٹف ٹائم دیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، اور اب تک دے رہا ہے۔ اب یہ وہ شیر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جی ہاں، یہ مسلم لیگ نون کا شیئر نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں اور سے اپنا شیئر لے رہی ہے ممکنہ طور پہ، مبینہ طور پہ، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے معاملات بظاہر سیدھے سیدھے چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے اور اس کے جو سابق چیئرمین عمران خان صاحب، وہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گرد شکنجہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے ہر سطح پہ، یعنی ایک تو وہ خود جیل کے اندر ہیں، اور دوسرا یہ کہ جی جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کئی ایسے کیسز ہیں جو ان پر چل رہے ہیں، جس میں روزانہ جو ہے وہ سماعتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ جیل کے اندر ہو رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ہو رہی ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ان کو اس وقت پریشانی کا سامنا ہے۔ تو بہرحال وہ شیر آیا جو ہے نا، اب کی بار وہ شیر آیا ہے اکبر ایس بابر، یعنی اکبر شیر بابر کی صورت میں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اکبر ایس بابر، اور وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے 2 دسمبر کو، جس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 دسمبر کو جو انتخاب ہوا تھا اس میں 2 نمبری ہوئی ہے، اس پر اب وہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن چلے گئے، اور الیکشن کمیشن میں جا کر انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے۔ اچھا، صرف وہ اکیلے وہ نہیں ہیں، ایک سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، راجد طاہر غالباً ان کا نام ہے، تو وہ بھی چلے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی الیکشن لڑنا تھا سیکرٹری جنرل کا، تو نہ ہمیں کوئی ڈیٹ بتائی گئی، نہ مقام، نہ وقت، نہ کوئی ہمیں کاغذات جمع کرانے کا موقع ملا، اور کوئی وہ جو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ الیکشن شیڈیول انتخابات سے پہلے جاری ہوتا ہے، جو کہ عام انتخابات کا بھی ہونا ہے شاید 14 یا 15 دسمبر کو، وہ جو الیکشن شیڈیول ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں بھی جاری ہوتا ہے، اور ماضی میں مختلف سیاسی جماعتیں جہاں پر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ذرا تھوڑے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیڈی قسم کے ہی ہوتے ہیں، جو جن پر الزام ہمیشہ ہی لگایا کہ جی جس کو بنانا ہوتا ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی آپ ویسا ایک ماحول دیکھیں، جیسا کہ مثال دے دیتا ہوں میں کہ جو جماعت اسلامی میں ہوتا ہے، اور کچھ اور بھی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہے، وہاں پر بھی وہ موروثی سیاست تو ہے نہیں، یا یہ کہ جو ایک بن گیا تو زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ وہی اب اس پارٹی کا سربراہ رہے گا، قائد رہے گا، یا پھر وہی جو ہے وہ اس پارٹی کا جو ہے وہ صدر رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا یہاں۔ بعض جماعتیں تو ایسی ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم ان کے پارٹی سربراہ وہی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ایک موروثی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست ہے، اور اس میں جو لیڈران ہوتے ہیں وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ ایک روب اور دبدبہ جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ہم برطانیہ کی دیتے ہیں، جہاں پر لیبر پارٹی ہے، جہاں پر ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز ہیں امریکہ میں، تو وہاں پر چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ اگر باپ جو ہے وہ صدر بنا ہے تو اگلا صدر اس کا بیٹا بنے گا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جناب عالی ایک جو رہنما سیاسی وہ چاہتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا ذرا آگے نکل گیا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، تو اب میرے بچے جو ہیں نا ان کو ٹکٹ ملے تاکہ وہ آگے الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد وہ خدمت کریں، وہ پتہ نہیں کون سی خدمت، بہرحال اینی وے۔ تو اب جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 208 ہے اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی یہ 2 نمبری ہوئی ہے، اور یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، اور دکھاوا ہے محض۔ اور بہرحال یہ اچھی بات جو ہے نا اس درخواست میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو بیسیکلی پابند بنایا جائے کہ سیاسی جماعتوں میں جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں، اور جو قوانین ہیں انتخابی اور ضابطے ان کا انہیں پابند بنایا جائے۔ یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو انہوں نے دیا اکبر ایس بابر نے۔ بہرحال اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں اس میں فارن فنڈنگ کیس کی طرح ان کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لیکن کوشش بھرپور یہی ہے کہ بلے کا نشان جو ہے نا وہ نہ ملے کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو، اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو یقیناً ایک مشکل ہو سکتی ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ اب تک جو کیمپین ہوئی ہے، جتنی بھی کیمپین کی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر ہے عمران خان کے نام پہ کی ہے یا پھر بلے کے نشان پہ کی ہے۔ تو یہ بلے کا نشان ان کے لیے تو ہم نے یہی دیکھا نا کہ وہ تو بلے بلے کراتا ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ
پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے، اور جس طرح سے وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا، اس کی جگہ کوئی اور نشان مل جاتا ہے، تو وہ شاید بہت کم وقت میں، قلیل وقت میں اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو اس بات پر ضرور راضی کر لیں گے، منا لیں گے کہ بھائی اب ہم نے بلے کے نشان پہ نہیں مہر لگانی، بلکہ ہم نے فلاں نشان کے اوپر مہر لگانی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ شاید فرق نہ پڑے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ یہ میٹر کرتی ہے بات کہ جی بلے کا نشان جو ہے نا وہ ان سے اگر چھن گیا تو یہ سمجھ لیں کہ تابوت میں آخری کیل جو ہے نا وہ ثابت ہوگا، کیونکہ چیئرمین تو چھن چکا ہے پہلے ہی، یعنی عمران خان کی صورت میں چیئرمین چھن چکا ہے، اب بلے کا نشان جو ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک ایسا معاملہ کہ جی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سیاسی طور پہ اور ان کی جو جماعت کے طور پہ کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے نا پاکستان تحریک انصاف، تو اس کو ذک پہنچائی جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اکبر ایس بابر اور ایک جو سابق سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے راجہ طاہر صاحب، وہ جو ہیں انہوں نے یہ اب الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی ہے۔ اچھا، اس کا چلیں دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے فیصلہ، جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے۔ لیکن دوسری طرف جو زیادہ تشویشناک یا زیادہ جو ایک بلو دا بیلٹ حرکت ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے کیسز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ انتہائی پرسنل لیول کی باتیں ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ عمران خان کوئی بھی سیاستدان ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کی جو پرسنل باتیں ہیں، ذاتی جو زندگی ہے، ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے اصولی طور پہ۔ لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آج یہ خبر چلی، اور جناب جب خبر چلی ہے تو عجیب سا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خبر پہ بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ تو دیکھ کے آپ کو، مطلب میں تو ذکر بھی نہیں کیا پروگرام میں شامی صاحب کے ساتھ، ذکر صرف اتنا کیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کتنا ایک معیوب، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرکت ہے، اور ظاہر ہے خبر ہے تو ٹیلی ویژن چینلز مجبور ہیں چلانے کے لیے، لیکن چلیں یہاں صرف اتنا ذکر مطلب یعنی کہ کر دیا جائے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو بھی ان کا مسئلہ ہے، ان کی تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ ان کو اب جا کے جو ہے نا کئی سال کے بعد یاد آیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر میں واردات کر گئے، تو اب جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں، وہ اپنے ملازمین سے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جا کے بیان دو، اور وہ ظاہر ہے کیونکہ ان کو تو طلب کیا جا رہا ہے، جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے وہاں پہ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس ہے، جس میں جو ہے وہ اب 4 گواہان یا کہوں کہہ لیں کہ چاروں گواہان جو ہیں ان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ اس سے پہلے جو ہیں وہ جو لوگ تھے دیگر، جس میں خود وہ بھی شامل ہیں خاور مانیکا صاحب، انہوں نے بھی بیان قلم بند کرا دیا۔ اچھا جی، اب ایک ملازم تھا ان کا جس کے بارے میں انہوں نے ایک شو میں شاہ خان زادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ جی وہ ملازم کے ذریعے اس کو نکلوایا تھا میں نے گھر سے باہر، یعنی اس کو سے مراد عمران خان کو نکلوایا تھا۔ تو اب جناب وہ جو محمد لطیف ہے نا، وہ جو باتیں اس نے کی ہیں، میں ایز اٹ از وہ کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، گراں گزریں گی بہت سے لوگوں کو، لیکن کیا کریں، اس نے بات کی، یہ خبر ہے، مجبور ہیں چلانا ہے، دینی ہے خبر۔ وہ کہتا ہے کہ جی سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے گھر آتے تھے اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے، میں بشرا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مجھے برا بھلا کہتے تھے، مجھے دونوں کہتے تھے کہ کمرے سے چلے جاؤ۔ محمد لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ کئی بار سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو خاور مانیکا کے فون آنے اور ان کے کہنے پر گھر سے نکالا۔ یہ یاد ہے آپ کو، یہی بات خاور مانیکا صاحب نے اس انٹرویو میں کہی تھی۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے آگے کہ جب خاور مانیکا کی بات کروانے بشرا بی بی کے پاس اندر جاتا تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اگر خاور مانیکا نہ ہوتے تو شاید بشرا بی بی مجھے نوکری سے بھی نکال دیتی۔ یعنی یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ملازم ظاہر ہے کیونکہ عام طور پہ تو تنخواہ جو ہے وہ گھر کا مرد اور وہی دیتا ہے جو فرد ہوتا ہے مین، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ ایک کوئی کائنڈ آف جاسوس جو ہے نا وہ خاور مانیکا صاحب نے چھوڑا ہوا تھا اپنی اہلیہ کے لیے، وچ از ویری سیڈ ویری بیڈ، لیکن کیا کریں، اب وہ ایک خبر ہے۔ اچھا جی، اور محمد لطیف کہتا ہے کہ جی سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرے میں ساتھ نہیں بٹھاتے تھے مجھے، اور مجھے خاور مانیکا کہتے تھے کہ جا کر انہیں دیکھو۔ یعنی پتہ بھی ہوتا تھا خاور مانیکا صاحب کو کہ میری جو بیگم ہے وہ بے شک وہ خان صاحب اور وہ ان کا مرید اور جو بھی ایک رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہے بندہ آگے۔ بہرحال سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے۔ ایک اور پوائنٹ، خاور مانیکا کو جب بشرا بی بی سے بات کرنی ہوتی تو ان کے فون پر کال کرتے، بشرا بی بی کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے اور میں ان کی بات کرواتا۔
ان واقعات کے بعد خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. یعنی وہی بات جو خاور مانیکا کہتے تھے کہ جی ہمارا گھر تو اچھا بھلا چل رہا تھا, یہ خان صاحب نے جب سے آنا شروع کیا نا تو گھر میں ہمارے پھوٹ پڑ گئی ہیں, لڑوا دیا انہوں نے ہمیں. تو اینی وے آگے انہوں نے سارا ڈیٹیل لکھی ہے, تاریخیں شاریخیں کب سے آنا شروع ہوا, کس سن میں انہوں نے آنا شروع کیا. 2015 میں کبھی کبھار اور 2016-17 میں خاور مانیکا کے گھر آنا جانا خان صاحب کا زیادہ ہو گیا, یہ محمد لطیف کہتا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہوں پرانا ملازم ہوں اور کوئی بھی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب ملازمین جو ہوتے ہیں نا گھر کے, دیکھیں وہ سیاہ سفید ہر چیز آپ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی, میں تو یہی کہوں گا کہ ایک افسوسناک پہلو ہے اس کیس کا کہ ایک ایسا شخص, میری کوئی سیاسی ہمدردیاں نہیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن یہ کہ بحیثیت انسان, اور اس وقت وہ کیونکہ پہلے ہی مشکل میں ہیں, پریشان ہیں, اندر ہیں, اور گو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی عیاشی کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن ذاتیات کوئی بھی ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, وہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ کب آتے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس پر اصولی طور پہ, بنیادی طور پہ یہ چیزیں مین اسٹریم میں نہیں آنی چاہیے, نہیں ڈسکس کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا اپنا کھوٹا کمزور ہو تو پھر بھینس کے بھاگنے کا شور نہیں کرتے, اور آپ اس کا جو ہے نا وہ غل غپاڑا نہیں کرتے کہ جی میری بھینس بھاگ گئی, کیونکہ آپ نے اس کو صحیح سے, یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو جب آپ کی اپنی ہی اندر, یعنی کہ جو آپ کے اپنے اندر ہے نا, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو وہ اس وقت خاور مانیکا صاحب واللہ عالم کیوں کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ نہیں پتہ, اتنے عرصے بعد کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے, جو باتیں سامنے آ رہی ہیں نا, وہ بڑی معیوب باتیں ہیں, اور یہ کسی بھی حد تک نہیں اس طرح سے جانی چاہیے تھی, اس حد تک کم از کم. تو اینی وے خان صاحب کو اس وقت کسی نہ کسی طرح گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, جو ان کا ڈائی ہارڈ فین ہے نا, اس نے خاور مانیکا کی نہیں سنی تو وہ ان کی کیوں سنیں گے. یہ محمد لطیف کیا بیچتا ہے, تو یہ ان کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیٹس اٹ, ہمیں کوئی سے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو, ساڈا خان آوے ہی آوے. لیکن اینی وے خان نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے, اور باہر کب آنا ہے, ویل سی, ٹائم ول ٹیل. اپنا بہت خیال رکھیے, وی لاگس میں ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.